السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں رمضان کا یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ محترم ناظرین، ہم رمضان کے آخری عشرے کے اندر داخل ہونے والے ہیں جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو ساری راتوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر۔ اس کے اندر لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری راتوں میں افضل بنایا۔ اور القدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام نے اس کے کئی ایک معنی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ یہ شرف، وقار، عظمت کے معنی میں کہ یہ رات جو ہے شرف والی رات ہے، وقار والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، کیونکہ اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل نازل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جود و کرم کرتا ہے۔ اس کے اندر بندے کے اعمال کے ثواب زیادہ دیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ رات فضل والی رات ہے اور شرف والی رات ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے تنگی کا، اور تنگی اس اعتبار سے کہ اس رات فرشتے اس قدر روئے زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ رات جو ہے فضیلت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس روئے زمین کے اوپر نازل کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ تقدیر کے معنی میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے فیصلے کو، مضبوط فیصلے کو اسی رات میں نازل فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ کہ ہر مضبوط فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو پورے سال کے فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر نازل کرتا۔ اس اعتبار سے یہ رات جو ہے بہت ہی فضیلت والی رات ہے، اور یہ رات جو ہے قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات تھی اور اب نہیں ہوگی، بلکہ قیامت تک یہ رات باقی رہنے والی ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ رات جو ہے رمضان کے اندر ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کے اندر، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور قرآن مجید جو ہے یہ رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوا اور رمضان میں لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اسے قدر والی رات کو نازل کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ رات جو ہے آخری 10 راتوں کے اندر ہے۔ یہ رات جو ہے آخری 10 راتوں کے اندر کسی ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یعنی صحابہ کرام کی ارشاد کی اور صحابہ کرام کو اس کے اوپر زور دیا کہ وہ آخری 10 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ آخری 7 راتوں کے اندر اسے تلاش کیا جائے۔ ارا رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر فمن کان متحریھا فلیتحرھا فی السبع الاواخر کہ تمہارے خواب جو ہے آخری 7 راتوں کے بارے میں متفق ہو گئی ہیں، تو جو بھی تم میں سے اس رات کو تلاش کرنا چاہے تو آخری 7 راتوں کے اندر اسے تلاش کرے۔ تو اس طریقے سے جو ہے
آخری 10 راتوں کے اندر اسے تلاش کیا جائے، اور خصوصی طور پہ آخری 7 راتوں کے اندر اسے تلاش کیا جائے۔ اور وطر کے اندر زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ یہ وطر کی راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر یہ رات ہوتی ہے۔ تحر لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو جوڑے والی راتیں ہیں ان کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ التمسوا فی 24، کہ اسے 24 کی رات کے اندر تلاش کرو۔ تو اس لیے جو ہے تاکہ ہمیں یعنی ہر طرح سے یقینی طور پہ ہمیں لیلۃ القدر حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آخری 10 راتوں کے اندر جو ہے ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور ان راتوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ رات جو ہے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ یہ کسی ایک خاص رات کے اندر خاص نہیں ہے، یعنی کہ 21 کو ہوگی یا 23 کو ہوگی یا 25 کو ہوگی یا 27 یا 29 کو، بلکہ یہ ہر سال جو ہے منتقل ہوتی رہتی ہے یہ رات۔ جیسے کسی سال 21 کو ہوئی تو دوسرے سال 23 کو ہوگی، تیسرے سال 25 کو ہوگی، اس طریقے سے یہ ہر سال یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے علم کو اسی لیے مخفی رکھا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور ہر رات میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اور یقیناً جو بندہ جو ہے 10 رات کے اندر عبادت کرتا ہے تو یقینی طور پہ وہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لیتا۔ اگر ہمیں لیلۃ القدر حاصل ہو جائے، یا یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں کون سی دعا زیادہ کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر حاصل کر لوں تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، قولی، یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عفو ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو عفو اور درگزر کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عمومی حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من دعوت یدعو بها العبد افضل من، کہ اس سے کوئی افضل دعا نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تجھ سے عفو درگزر کا سوال کرتا ہوں۔ تو بندہ جو ہے اپنے لیے عفو درگزر کا سوال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، اس کے گناہوں کو بخش دے، یہ دعا جو ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کرے۔